بنا لو۔ پہلے فرمایا کہ اس جیسا قرآن تم لے آؤ، پھر دوسرے موقع پر فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا کہ چلو ایک صورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی اس جیسی قرآن کی بنا کر دکھا دو۔ تو اگر نہیں بنا سکتے تو یقین مان لو کہ یہ قرآن سچا ہے، اس کے اندر صداقت قرآن کا بیان ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آخرت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ بھئی اگر تم نہیں بنا سکتے، نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ، ورنہ ایک دن آنے والا ہے اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اور پھر کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، نہ ماننے والوں کو تو دوزخ تیار کر دی گئی ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت کا ذکر ہو گیا، توحید کا، صداقت قرآن کا اور قیامت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو اعدت للکافرین فرمایا کہ کافروں کے لیے دوزخ تیار کر دی گئی ہے، اس میں رد ہو گیا ایک فرقے کا جو معتزلہ کے نام سے تھا، جو کہتے تھے کہ ابھی جنت دوزخ نہیں بنی، جنت دوزخ کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے، وہ بعد میں بنے گی۔ حالانکہ جنت دوزخ بن چکی ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، جنت تھی تو جنت میں رکھا تھا۔ تو یہاں بھی فرمایا اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اور جب آخرت کا تذکرہ آیا تو ساتھ ہی پھر بشارت آ گئی ایمان والوں کے لیے، نیک عمل والوں کے لیے، کہ ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں۔ پھر ان باغات کا کچھ تذکرہ کیا کہ ان کے اندر ایسا رزق ہوگا، ایسے پھل ہوں گے کہ جنتی کہیں گے کہ سبحان اللہ، یہ تو ایسے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھے تھے۔ تو پھر وہ شکل میں تو ویسے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ پہلے سے بہت اعلیٰ ہوگا۔ اور اس کے بعد منکرین کے کچھ شبہات کا جواب۔ منکرین جو قرآن کے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں مکھی کا تذکرہ، اس میں مکڑی کا تذکرہ، اس میں مچھر کا تذکرہ، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا نسبت ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا؟ حالانکہ یہ تو کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب کسی حقیر چیز کی ساتھ مثال دینی ہوتی ہے تو حقیر چیز کو ہی دی جاتی ہے، حقیر چیز کے ساتھ ہی تشبیہ دی جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار ایک ذرہ برابر نہیں، تو جب معمولی پن کو بتلانا ہے تو ذرہ تو کہنا پڑے گا سمجھانے کے لیے، رتی برابر۔ تو جو چیز سمجھانی ہے اس جیسی کی مثال ہوگی تو سمجھ میں آئے گی، یہ تو عقلی بات ہے۔ بس کم عقلی کی وجہ سے اور قرآن کے ساتھ ضد کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کرنا تھا، کر دیا، تو اللہ نے اس کی تردید بھی کر دی۔ اور رکوع کے آخر میں، یعنی آخر سے کچھ پہلے، منافقین کا اور فاسقین کا تذکرہ کیا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ ان کے اندر قوت ایمانیہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ اللہ سے وعدہ کیے تھے پھر توڑ دیا انہوں نے۔ جب سب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سب روحوں کو پیدا کیا تھا، عہد الست کہتے ہیں اس کو۔ عالم ارواح میں اللہ نے سب سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کر اللہ کے رب مانتے نہیں ہو اور رب کی بات بھی نہیں مانتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر قوت ایمانیہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بھئی وہ صرف یہ نہیں کہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو چیز اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دین کے ساتھ جڑے رہو، یہ دین سے کٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، نبی کے ساتھ، نبی کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، یہ نہیں جڑتے، یہ اس سے ٹوٹ کر رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ تو ایک فطری بات ہے۔ تو گویا ان کی فطرت بھی خراب ہے، فطری قوت بھی ان کی نہیں ہے، ایمانی قوت بھی نہیں ہے ان میں، اور ان کے اندر فطری قوت بھی نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔
زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو فساد مچانا تو بے وقوف کا کام ہوتا ہے، گویا کہ قوت عقلیہ بھی نہیں ہے، نہ ایمانی قوت ہے، نہ فطری قوت ہے، اور نہ عقلی قوت ہے کہ اللہ سے وعدہ بھی توڑ دیا، صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، اور زمین میں فساد بھی مچاتے ہیں۔ ان کا انجام ذکر کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ تو بڑے نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو بے جان تھے۔ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روح ڈلنے سے پہلے پہلے بے جان ہوتا ہے، تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب تمہیں بنایا اس نے، زندگی اس نے دی، تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر اس کی نافرمانی کرتے ہو تو کتنی بڑی نافرمانی اور کتنی بڑی نادانی اور کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ بعض حضرات جو قبر کی زندگی کے منکر ہیں اور نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے تم مردہ تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں، پھر روح ڈلی، پھر تم زندہ ہوئے یعنی اس دنیا میں، پھر تمہیں دوبارہ موت آئے گی یعنی روح نکل جائے گی، پھر تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے یعنی قیامت میں۔ تو اس دنیا میں موت آئے گی، قیامت میں اللہ زندہ کریں گے، درمیان میں اگر کوئی زندگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے، درمیان میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کرے گا، اس سے مراد وہی برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے۔ اور پھر آگے جو فرمایا ثم الیہ ترجعون، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو تم قبروں سے نکال کر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ثم یحییکم سے مراد زندگی تو قبر قیامت کی ہے، درمیان والی کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ زندگی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اس دنیا والی زندگی ہے یا آخرت والی زندگی ہے، کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے، قیامت میں، جنت میں، دوزخ میں انسان کی روح انسان کے جسم میں ہوگی، لیکن قبر میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی روح جسم میں نہیں ہوتی، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے حیات ہوتی ہے، اور اس حیات کی وجہ سے قبر والا اپنے ثواب یا عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ اس عقیدے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال یہاں جو ایک اعتراض تھا وہ اس کا جواب ہوا کہ یا تو اس سے مراد حیات برزخی ہی ہے اور ثم الیہ ترجعون میں لوٹائے جاؤ گے، وہ قیامت مراد ہے، اور یا پھر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ دنیا والی زندگی جیسی نہیں ہے، جیسے دنیا کی زندگی ہے اور جیسے آخرت کی زندگی ہے، قیامت کی اس جیسی نہیں ہے، کیونکہ اس میں روح جسم میں نہیں ہوتی بلکہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے،